الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا وماوانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله قرآن پاک کتاب مجید فرقان حمید میں رب العزت جل مجدہ العظیم نے جہاں واقعات گزشتہ اور انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کے حوالے سے تفصیلات بیان فرمائی، وہاں مواعظ حسنہ بھی ہیں اپنے بندوں کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عظیم سرمایہ بھی موجود ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ یہ قرآن پاک میں بنی نوع انسان کو فائدہ دینے کے لیے ایک دوسرا شعبہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں حضور نبی رحمت علیہ السلام کی شان اور عظمت میں
ارشادات مقدسہ عطا فرمائے ہیں، وہاں مستقبل کی وہ خبریں بھی ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کے متعلق، آپ کی عظمت کے متعلق، عظمت و شان کے متعلق، آپ کی رفعت و برکت و اشاعت محاسن کے متعلق میرا یہ ارادہ ہے۔ اللہ فرماتا میرا یہ ارادہ ہے، کافروں کا یہ ارادہ ہے، میرا یہ ارادہ ہے آپ کے لیے، آپ کے متعلق۔ کافر یہ چاہتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں، دو محاذ ہیں، دو۔ ایک محاذ کفر کا ہے، اور میں کروں یہ خصوصی حکمت ہے کہ محاذ کفر کے مقابلہ میں رب کریم نے محاذ یعنی اسلام کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ کفر کے مقابلہ میں اپنے ارادے کا محاذ بیان کیا ہے۔ اس پہ اگر آپ غور فرمائیں تو بہت بڑی عزت ہے، بہت بڑا وقار اور مرتبہ ہے نبی رحمت علیہ السلام کی شان کا، کہ کافر یہ ارادہ کرتے ہیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ اے ایمان والو تم یہ چاہو۔ کافروں کا تمہارے محبوب علیہ السلام کے خلاف یہ ارادہ ہے، ایمان والو تم ان کے خلاف ان کی سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے مستعد ہو جاؤ۔ یہ تو ہمارا فرض ہے جو صحیح، لیکن یہاں رب کریم نے ایمان والوں کو آگے کرنے کی بجائے اپنی قدرت اور ارادے کو آگے کر دیا ہے کہ کافر تو یہ چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے۔ سنیے قرآن کریم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کافروں کا ارادہ ہے تاکہ وہ اپنے منہ سے اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں۔ لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، تاکہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے۔ عام طور پہ یہاں یہ بیان ہوتا ہے کہ یعنی پھونک ماریں، جیسے چراغ کو گل کیا جاتا ہے پھونک مار کے۔ شاید آپ کو یہ یاد ہو، ہم نے تو اپنے اکابر سے، اپنے بزرگواروں سے یہ بھی حکم سنا ہے کہ اب تو وہ چراغ نہیں رہے جو سرسوں کا تیل ڈال کر اور روئی کی بتی ڈال کر جلائے جاتے تھے، اب تو نہیں رہے، یا وہ مٹی کے تیل کے چھوٹے چھوٹے دیے، ان میں بھی بتی ہوتی تھی۔ تو عمر رسیدہ خواتین تجربہ کار فرمایا کرتی تھیں کہ پھونک مار کے نہ بجھایا جائے اسے، ایسے پھونک نہ مارو، کسی اور شے سے ہوا کر کے اس کے بجھا دو، اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ تو عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ یعنی کافر یہ ارادہ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں۔ تو محترم یاد رہے کہ یہ منہوں سے پھونک مار کر بجھانے والا چراغ نہیں ہے، وہ تو سرسوں کا تیل ہے، وہ تو مٹی کا تیل ہے، وہ تو سرسوں کا، وہ مٹی کا دیا ہے، وہ تو ٹین کا دیا ہے، وہ تو لالٹین ہے، چاہے وہ جرمن کی ہے یا پاکستان کی ہے، اس کو پھونک مار کے بجھاتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا نور ہے، اس کو پھونک مار کے، ایسا تو صبر تو نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس کا کیا معنی ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ رب نے فرمایا واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل فرما کے رہے گا۔
مکمل فرما کے رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اس کا ترجمہ فقیر یہ کرتا ہے اگرچہ کافر جل کے مر جائیں، حسد کی آگ میں، بغض کی آگ میں، کینے کی آگ میں جل کے مر جائیں، مریں، اللہ اپنے نور کو چمکتا دمکتا روشن رکھنے کا ارادہ فرما چکا ہے. تو وہ منہ سے کیسے بجھائیں گے کافر کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو منہ سے بجھا دیں؟ تو اس کا معنی ہے حضور کی عظمت کے خلاف خرافات بکنا، زبان سے کہنا کہ مسلمانوں کا نبی معاذ اللہ ایسا ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ کمی ہے. میں یہ ارادہ کرتے ہیں لیطفئوا نور اللہ. ان پاگلوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ محبوب علیہ السلام میں عیب ثابت کر پائے تو پھر تو میرا نور بجھ گیا، میرا نور چمکتا دمکتا رہے گا اس لیے کہ مصطفیٰ کا حسن چمکتا رہا، حسن چمکتا رہا. اللہ فرماتا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اور اللہ اپنے نور، یہاں ایک عظیم اشارہ ہے، متم نورہ، پورا فرمانے والا ہے، مکمل فرمانے والا ہے اپنے نور کو، اگرچہ کافروں کو برا لگے، لیکن یہ پورا ہوگا. نور اور برا لگے یہ کیسے سمجھ آئے؟ نور اور برا لگے یہ کیسے سمجھ آئے گا؟ آسان سمجھ آتا ہے، مشکل ہے کوئی؟ نور کے متعلق بھی دو عقیدے ہیں. گھر والوں کو نور اچھا لگتا ہے، چوروں کو نور برا لگتا ہے. اسی لیے ہمیں لوڈ شیڈنگ اچھی نہیں لگتی، ملک میں لوڈ شیڈنگ اچھی نہیں لگتی، کیونکہ جب بورے والا کی گلیاں بازار یعنی تاریک ہو جائیں تو لٹیرے اور چور کہتے ہیں کہ چلیے ہمیں معاذ اللہ لوٹنے کا موقع مل گیا. نور سے چوکیدار خوش ہوتا ہے، چوکیدار ناراض ہوتا ہے. تاریکی سے چوکیدار ناراض ہوتا ہے، چور خوش ہوتا ہے. جبکہ نور سے چور ناراض ہوتا ہے، چوکیدار خوش ہوتا ہے. یہ نفسیاتی فیصلہ ہے. تو اب کافروں نے لولاؤ کارہ الکافر، کافروں کو نور اچھا تو نہیں لگتا، بھلا تو نہیں لگتا، وہ تو جلتے ہیں، وہ تو پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. اس میں ایک اور اشارہ ہے، ایمان والو پورا پاکستان، تھرو آؤٹ کنٹری، شرق غرب شمال جنوب، چمکتا دمکتا رہا اور چمکتا دمکتا ہے یا نہیں ہے؟ شادیاں اور بھی ہوتی ہیں، خوشیاں اور بھی ہوتی ہیں، لیکن محبوب کے آنے کی خوشی کے مقابلہ میں کوئی خوشی ہے ہی نہیں. در و دیوار چمکتے ہیں، اور در و دیوار ہی نہیں مسلمانوں کے سینے بھی چمکتے ہیں، اور مسلمانوں کے سینے ہی نہیں اندر دھڑکنے والا دل بھی چمکتا ہے، دھڑکنے والا دل بھی چمکتا ہے. حضور کی آمد کی خوشی عالمگیر خوشی ہے، جہانگیر خوشی ہے. یہ نور ہے رب ذوالجلال کا. فرمایا کافر اس کے خلاف بکتے ہیں، ایسا نہ کرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم نہیں ہونے دیں گے، یا کریں گے کہ نہیں کریں گے. فرمایا واللہ متم نورہ، ان بیوقوفوں کو کیا پتا ہے یہ سنیوں کا کام نہیں ہے، اس نور کو اونچا رکھنا یہ میرا کام ہے، یہ میرا کام ہے. اللہ مکمل فرمانے والا ہے اپنے.
اب اس ترجمے سے ایک بات واضح ہوتی ہے، قسم بخدا حضور کے نور کے، آپ کے حسن کے نور کی حد نہیں، نور کی حد نہیں ہے۔ رب نے بے حد نے آپ کو بے حد بنایا ہے۔ سچ کہا جس نے کہا، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے۔ کیا اہل محبت فرماتے ہیں، بے مثل نے محبوب بھی بے مثل بنایا، بے مثل نے محبوب بھی بے مثل بنایا، بے مثل نے محبوب بھی بے مثل بنایا۔ کیوں؟ وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے، وہاں جسم نہیں ہے تو خدا کے دربار میں جسم نہیں ہے، مصطفیٰ کی سرکار میں سایہ نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے، اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے۔ اور بے مثل نے محبوب بھی بے مثل بنایا، وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے۔ حضور کے جسد اقدس کا سایہ ہی نہیں ہے، رب کا جسم نہیں ہے، ان کا سایہ نہیں ہے۔ اور صوفیاء کے قربان یہ فقیر بھی ان کا ایک غلام ہے، ہم سب صوفیاء کو مانتے ہیں۔ خدا تعالی جسم سے وہ موجود ہے، اللہ موجود ہے، کیونکہ ہماری عقل کے فیصلے رب تعالیٰ پہ لاگو نہیں ہو سکتے۔ عقل کہتی ہے کہ جو کہتے ہیں فلاں صاحب جہاں موجود ہیں، جسٹ مین اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس کا جسم بھی جہاں ہے۔ محمد محفوظ الحق مسجد میں موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جسم بھی یہی ہے۔ آپ موجود ہیں تو آپ کا جسم بھی، اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے لیکن جسم سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے۔ کیونکہ اگر جسم مانے تو پھر اسے مرکب مانے، اگر مرکب مانے تو اسے فانی مانے۔ اللہ فانی نہیں ہے، وہ باقی ہے۔ جو جڑ کے بنے وہ بکھرتا ہے، جو اسمبلنگ کے بعد وجود میں آئے اس کی اسمبلنگ ٹوٹے گی اور اس کا جسم ختم ہوگا۔ رب کو کسی نے بنایا نہیں ہے، وہ اسمبلڈ نہیں ہے، رب کے اعضاء نہیں ہیں، جوڑے نہیں گئے ہیں، وہ ہے کیسے ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ موجود لیکن جسم کے ساتھ نہیں، علم کے ساتھ۔ اللہ موجود جسم کے ساتھ نہیں، اپنی قدرت کے ساتھ۔ اللہ موجود جسم کے ساتھ نہیں، اپنے تصرف کے ساتھ۔ اللہ والو یہ خدا کی صفت ہے، اس کو جاننا اور پڑھنا ماننا یہی معرفت خدا بندی ہے۔ اللہ اپنے سماعت کے ساتھ موجود ہے، اپنی بصارت کے ساتھ موجود ہے، اپنے علم کے ساتھ موجود ہے، اپنے تصرف کے ساتھ موجود ہے، اللہ اپنی قدرت کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ جسم سے پاک ہے، موجود ہے اپنے علم کے ساتھ۔ واللہ معکم، اللہ فرماتا ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم،
رسول اللہ کی غلامی میں عمل کرتے رہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تمہارے ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ لمع المحسنین، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم۔ ان کے ساتھ ہے، ان کے کیسے؟ اب یہ بات صرف اتنی آیات بینات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ اس وضاحت کے لیے پڑھی ہیں کہ اللہ ساتھ ہے، لیکن اس کا ساتھ اس کا جسم والا ساتھ نہیں ہے، وجود والا ساتھ ہے۔ سورج موجود ہے، سورج پاکستان میں اس وقت بورے والا میں موجود ہے نا؟ کیوں؟ جسم ہے، جسم تو یہاں نہیں ہے اس کا، یعنی اس کی تجلیات بتا دیتی ہیں کہ موجود ہے، اس کی چمک دمک بتا دیتی ہے کہ موجود ہے۔ اللہ والو اس کی چمک بتا دیتی ہے کہ موجود ہے، اللہ نور ہے، موجود ہے۔ پتہ کس طرح پتہ چلے؟ فرمایا پتہ چلتا ہے چونکہ محمد عربی موجود ہے، سرکار موجود ہے۔ حضور کا موجود ہونا خدا کے وجود کی دلیل ہے۔ حضور موجود ہے، حضور موجود ہیں، اس لیے خدا موجود ہے۔ ہمیں ان کی اسی لیے خوشیاں ہیں کہ وہ آئے ہیں تو موجود ہیں۔ میرے آقا آئے ہیں تو گئے نہیں ہیں، موجود ہیں۔ سرکار جب سے آئے ہیں جلوہ گر ہیں، اور جب سے آئے ہیں رب نے بھیجے ہیں، موجود ہیں، موجود رہیں گے۔ دنیا نہیں رہے گی، مصطفیٰ موجود ہیں۔ دنیا موجود، حضور موجود ہیں، تو اللہ موجود ہے لیکن جسم سے پاک ہے۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے حکمت الہیہ کہ سرکار موجود ہیں مگر سائے سے پاک ہے۔ اس کا وجود ہے، جسم نہیں، ان کا جسم ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں ان دونوں کو جوڑو مسئلہ واضح، ادھر جسم نہیں، ادھر سایہ نہیں۔ وہ موجود ہوا موجود لیکن اس کا جسم نہیں ہے۔ میرے آقا کا جسم ہے مگر سایہ نہیں ہے۔ ادھر ایک شے نہیں، ادھر دوسری شے نہیں، دونوں کو جوڑو۔ جسم کے لیے سایہ ضروری ہے، وہ موجود ہے مگر اس کا جسم نہیں ہے، تو پھر جسم کہاں ہوگا؟ اور یہ جسم رکھتے ہیں، سایہ نہیں ہے، پھر سایہ کیسے ہوگا؟ جسم ہو تو سایہ ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں جسم جو ہے خدا کا نہیں، مصطفیٰ کا ہے، اور سایہ اس کا نہیں، رسول اللہ کا نہیں، سایہ اس کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یعنی حضرت حق کا سایہ مصطفیٰ کا جسم ہے، جو اس کا سایہ ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اللہ معہم اینما کانوا، اللہ سبحانہ و تعالی جسم سے پاک ہے۔ جسم یہ ہے، جسم یہ ہے۔ سرکار کا آنا اسی کا جلوہ ہے، میرے آقا کا آنا اسی کا جلوہ ہے، حضور کا ظہور اسی کا ظہور ہے، میرے آقا کا ظہور اسی کا ظہور ہے، نبی پاک کا ظہور اسی کا ظہور ہے۔ قرآن شریف کی آیت،
هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وہ اول ہے، وہ اول ہے، والآخر اور آخر ہے، والظاہر وہ ظاہر ہے، والباطن وہ باطن ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ سب کچھ جانتا ہے. شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں مدارج النبوت میں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اول آخر ظاہر باطن یہ خدا کی صفات ہیں. فرمایا ہم حمد خدا و ہم نعت مصطفیٰ. یہ آیت خدا کی حمد بھی ہے، محمد عربی کی نعت بھی ہے. خدا اول ہے، دلیل مصطفیٰ ہے. خدا اول ہے، دلیل حضور ہیں. کیوں؟ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا ہی نور، باقی تو شاہی کوئی نہیں. وہ بنانے میں اول تو یہ بننے میں اول ہے، وہ بنانے میں اول ہے. اس نے جو سب سے پہلے بنایا وہ محمد عربی کی ذات نور ہے. ان کا نور اول ہے بننے میں، وہ خالق ہے بنانے میں. حضور نے اس لیے فرمایا کہ ہم اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، ہم اول بھی ہیں آخر بھی ہیں. اور سن لو، ساری حدیث شاید ناد کر سکوں. میرے آقا تشریف فرما ہے، اس کو نقل کیا ہے ابو شیخ نے، ہاں جی، اس کو لیا ہے اعلیٰ حضرت بریلوی نے تجلی الیقین میں، دیگر کتب حدیث شریف میں بھی موجود ہے. جبریل امین آئے اور آتے ہی رہتے ہیں، جبریل آتے ہی رہتے ہیں، سرکار کے پاس آتے ہی رہتے ہیں. جبریل امین علیہ السلام آئے اور جب آتے تھے تو چوپ نہیں رہتے تھے، سلام کرتے تھے. جب آتے تھے سلام کرتے. آج کچھ انوکھا ہی سلام کیا ہے. آج جاگنے والے نمازیوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ چہرے کچھ نیند کے آثار ہیں، پتہ نہیں رات پانی لگا رکھے ہوئے. یہ مجھے ڈسکریشن کرنا پڑا اس لیے کہ بعض چہرے جو میرے مانوس ہیں جانتا ہوں میں انہیں، اور وہ مجھے بھی جانتے ہیں کہ ہماری مسجد کا یہ پرانا خادم ہے، لیکن آج جانے کیا ہو گیا ہے کہ آنکھیں کھلنے سے بھی نہیں کھلتی. اچھا اللہ کرے کھل جائیں گی، کھل جائیں گی انشاءاللہ. توجہ. کیوں؟ یہ وہ حقائق ہیں جن کی ایک ایک ادا سے اس نے مصطفیٰ چمک رہا ہے، نور کا حسن چمکتا ہے. اور ربیع الاول شریف کیا پوری کائنات جو ہے مصطفیٰ کے حسن سے جگمگا رہی ہے. حضرات گرامی جبریل امین آئے اور آ کر سلام کیا. سلام کے لفظ حدیث شریف میں موجود ہیں. السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا ظاہر، السلام علیک یا باطن. جبریل نے سلام کیا اور آج پہلی مرتبہ ان لفظوں سے سلام کیا ہے. میرے آقا فرمانے لگے جبریل یہ تو نے کیسا سلام کیا؟ کیوں؟ یہ تو قرآن پاک میں میرے رب کے نام ہے، جو تو میرے لیے کہہ رہا ہے یہ تو رب کریم کے نام ہے. سورۃ الحدید 27واں پارہ اللہ فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے.
جی وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. حضرت شیخ محقق فرما یہ ساری خدا کی حمد بھی ہے، میری سرکار کی نعت بھی ہے. وہ اول ہے تو یہ بھی اول اس کے کرم سے، وہ آخر ہے تو یہ بھی آخر ہیں، وہ ظاہر ہے تو یہ بھی ظاہر ہیں، وہ باطن ہے تو یہ بھی باطن ہے. بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے. اور ایک مقام پہ شیخ نے لفظ لکھے میرا تو ایمان تازہ ہو گیا. فرماتے ہیں کہ یہ نہیں اس مسئلے کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہے مدارج النبوت میں یا اس میں یشیعۃ اللمعات میں ہے. حضور کی شان میں خوب قلم چلایا اور جب مسئلہ ختم ہو گیا نا تو فرماتے ہیں این جا اے کاش کہ میرے دوستوں نے فارسی پڑھی ہوتی تو. فرماتے ہیں این جا اگر دل اہل زیغ بشکنت چترا کرد. میں نے جو حضور کی یہ شان بیان کی ہے اگر اس کو پڑھ کر کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے، میں کیا کروں؟ یہ تباہ کر دو. ایسا ٹوٹا ہی بہتر ہے. جو سرکار کے حسن کے جلوے دیکھ کر جلتا ہے اس کا جلنا ہی بہتر ہے. جو حضور کا ذکر سن کر مرتا ہے اس کا مرنا ہی بہتر ہے. مرنا ہی بہتر ہے. اور فقیر بھی نہیں جذبات کا اظہار کیا کرتا ہے. خوش آمدید. ہمارے بھائی کو تکلیف ہے، اللہ تعالی نے صحت شفا سے نوازے. رب ذوالجلال کرم فرمائے، بڑی مہربانی. اللہ آپ کو صحت و سلامتی سے نوازے. حضرات گرامی قادر، کہنا یہ ہے السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا ظاہر، السلام علیک یا باطن. فرمایا جبریل. اچھا جی، حدیث شریف میں آگے جواب ذکر نہیں ہے، آگے یہ سوال ہے جبریل یہ تو نام میرے رب کریم کے ہیں اور تو نے میرے نام بول دیے. نہ معاذ اللہ جبریل کو علم معرفت حاصل نہیں ہے، قدسیوں کا پیشوا ہے اور یہ وہ عظیم فرشتہ جس کی شان میں رب نے پوری آیت نازل فرمائی ہے. بلکہ اور آیات بھی ہیں. یہ آیت بینہ تو بالکل واضح ہے. انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. رسول کریم ذی قوہ عند ذی العرش مکین مطاع امین. 6 صفات ہیں. 6 صفات سے رب نے ایک روایت کے مطابق جبریل کو خطاب کیا، ان کی شان بیان کی. ان میں سے ایک یہ ہے عند ذی العرش مکین. عرش والے کے دربار میں جبریل کی بڑی عزت ہے. جبریل کی بڑی نہ تو جو جس کے لیے اللہ فرماتا ہے یہ وہ عارف نہیں، اسے معرفت حاصل نہیں ہے. معرفت تو ہے، معرفت تو ہے، لیکن میرے آقا فرماتے جبریل یہ تو نے میرے لیے اسم کیوں بولے؟ یہ تو اسم میرے رب کریم کے ہیں. عرض کی میرے آقا آج جب میں چلا تو میرے رب کریم نے مجھے فرمایا تھا جبریل آج جب محبوب پاک کے دربار میں جائے تو ان کو ان لفظوں سے سلام کرنا. میرے رب نے مجھے پابندی لگائی ہے. جا کے میرے محبوب علیہ السلام کو یا اولو السلام علیک یا اولو درخواست ہے آپ سے کہ کبھی جب سلام پڑھیں تو یہ الفاظ بھی پڑھا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو جبریل کو حکم دیا اس کی تعمیل بھی ہو جائے. جی الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر بیت اللہ شریف کے طواف کرتے ہوئے فقیر نے ان سیغوں سے بھی سلام پڑھا. الحمدللہ
الحمدللہ رب العالمین. السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا ظاہر، السلام علیک یا باطن. بریلوی شہنشاہ بول رہا ہے، فرماتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، حضور مجھے رب کریم نے آج یہ حکم دیا کہ جا کے سلام ان لفظوں سے کہنا، یا اولو، یا اولو، اے ساری کائنات سے اول، ساری کائنات سے اول. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو سب سے اول ہیں وہ فرشتوں سے بھی اول ہیں، جو سب سے اول ہیں وہ عرش سے بھی اول ہیں، جو سب سے اول ہیں فرش سے بھی اول ہیں. اور یہ جانور تو کل کی پیداوار ہیں، حضور تو سب سے اول ہیں. جی جنات سے اول، قدسیوں سے اول، بیت المقدس کے اول، بیت اللہ شریف سے اول، خانہ کعبہ سے اول. اور مسلمان دوستو سیدھی کہوں، جہاں تک بولوں وہی تک رہنا، نزول قرآن سے اول، قرآن سے نہیں، نزول قرآن سے اول. نزول قرآن بعد میں، رسول اللہ اول، حضور پہلے. اور رب نے اس اولیت کا جلوہ یوں بھی دکھا دیا کہ 40 برس تک میرے آقا مکہ معظمہ کی گلیوں میں محو خرام رات رہے. اور جب سب نے خوب طور پہ دیکھ لیا تو یکا یک مصطفیٰ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. سرکار نزول قرآن سے پہلے ہیں، میرے آقا بیت العزت سے پہلے ہیں، حضور سدرۃ المنتہا سے پہلے، اور ہو جائے لوح محفوظ سے بھی پہلے ہیں، لوح محفوظ سے بھی پہلے ہیں. لوح لکھی گئی بعد میں، محبوب پہلے. اب نہ ہلاؤ، بات آگے نکل جائے گی. لوح محفوظ بعد میں، حضور پہلے، حضور پہلے. اور لوح میں کس سے لکھتے ہیں؟ بولو، قلم سے. آپ کو دوسری ریشی سنا دوں، میرے آقا فرماتے اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے جسے بنایا وہ قلم ہے. رب کریم نے جس کو سب سے پہلے پیدا کیا وہ قلم ہے. اور فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، ملاؤ دونوں کو. اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے میرے نور کو سب سے پہلے بنایا. ادھر فرمایا اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا. اگر قلم پہلے ہے تو نور پہلے کیسے ہوا؟ اگر نور پہلے ہے تو قلم پہلے کیسے ہوئی؟ شیخ محقق فرماتے ہیں کیوں پریشان ہوتے ہو، قلم بھی وہی ہے، نور بھی وہی ہے، قلم بھی مصطفیٰ ہے. قلم بھی وہی ہے، قلم بھی وہی ہے، نور بھی وہی ہے. پھر مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں، لوح محفوظ لکھی میرے مصطفیٰ کے نور نے. بچوں کے لیے تختیاں لکھی جاتی ہیں، ساری کائنات میرے آقا کے بچے ہیں، چاہے نبی ہوں، چاہے رسول ہوں، چاہے ولی ہوں، چاہے ملائکہ ہوں. بچے یعنی مانوی، مانوی سب حضور، سب کے مرکز، سب کے منبع، سب کے مصدر، سب کے اول اور آخر اول کی وجہ سے ہوتا ہے. ساری کائنات بعد میں ہے تو مصطفیٰ پہلے ہیں. پتہ چلا ساری کائنات انہی سے جاری ہوئی ہے. سبحان اللہ. لوح محفوظ سے بھی پہلے، عرش سے بھی پہلے، حضور پہلے ہیں، حرف سے پہلے.
سب سے پہلے، صرف رب سے پہلے نہیں، سب سے پہلے، رب سے پہلے نہیں. اس کو یوں کہہ لو، حضور سب سے پہلے، رب ان سے پہلے. یہ کہو حضور سب سے پہلے، رب ان سے پہلے. تو پھر یہ بھی ہو گیا، یہ اول ہے تو وہ اول ہے. اس اول نے اس اول کو پڑھایا، اس اول نے ساری کائنات کو پڑھایا ہے. ان کا معلم آپ ہے اور یہ ساری کائنات کے معلم ہیں، ساری کائنات کے معلم ہیں. جبریل امین آ گئے، جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے، قرآن شریف کی آیت پیش کی، یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. کاف. جبریل نے رب تعالیٰ کا دیا ہوا قرآن آج جتنا پیش کرنا تھا پیش کیا. کاف 16واں پارہ سورہ مریم. کاف. سرکار نے فرمایا علم تو مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے. ہاں فرمایا پتا ہے. یا فرمایا مجھے پتا ہے. عین فرمایا مجھے علم ہے. صاد مجھے علم ہے. جبریل شش در رہ گئے. جبریل پہ آج مسئلہ کھلا کہ محبوب کا علم میرا محتاج نہیں ہے، میرے آنے جانے کا محتاج نہیں ہے. خدا تعالیٰ نے ڈائریکٹلی میرے وسیلے سے جدا کر کے مصطفیٰ کو سب کچھ پڑھایا ہے. اسی لیے عرض کی کیف علمت ما لم اعلم، میرے آقا جو میں نہیں جانتا آپ کے علم میں کیسے آ گیا. پتا چلا جبریل اعتراض نہیں کر رہا، اپنی کمزوری بیان کر رہا ہے کہ میرے آقا میں تو سمجھا تھا کہ میں جو آ کے کہتا ہوں وہی آپ جانتے، دوسرا نہیں. آج مجھ پہ کھلا کہ مجھے علم ہو نہ ہو مصطفیٰ کو علم پہلے ہے. کو علم پہلے ہے، قرآن کا علم حضور کو پہلے ہے. اور میں اگر آپ چلتے ہیں میرے ساتھ تو کھینچ کے لے جاؤں شیخ اکبر کے دربار میں، محی الدین عربی کے پاس. محی الدین ابن عربی، محی الدین ابن عربی غوث پاک کا تبرک ہے. وہ فرماتے ہیں اگرچہ یہ اب یہ گفتگو صوفیانہ ہے، صوفیہ کی گفتگو ہے، اور الحمدللہ بلا تکلف کہہ رہا ہوں، بلا تکلف کہہ رہا ہوں. اور یہاں ایک بڑی نفیس بات کی ہے شیخ محی الدین ابن عربی نے. فرماتے ہیں جب اللہ والا ہو کوئی شرابی کبابی نہ ہو، اللہ والا ہو کوئی بھنگی چرسی نہ ہو، کوئی مداری نہ ہو، کوئی جادوگر نہ ہو، کوئی پاندہ نہ ہو، اللہ کا ولی ہو، اللہ کا ولی ہو. تم نے دیکھا نہیں اولیاء اللہ کے بعد ایسے کام کرتے ہیں وہ جو ہماری سمجھ سے اوپر ہوتے ہیں، لیکن وہ کام ہوئے ہیں، وہ کام ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، لیکن وہ کام انکار تو نہیں ہو سکتا. تو فرمایا اللہ والے جو کام کریں خلاف عقل، تمہاری عقل کے خلاف، جب ان کو مان لیتے ہو تو اگر اللہ والوں کی کوئی بات تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو انکار نہ کرنا، یوں کہو ہماری عقل کمزور ہے، ان کا فیصلہ سچا ہے، ان کا فیصلہ سچا ہے. وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ. 11ویں والا پیر فرماتا ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ
لقام بقدرت المولا تعالی ولو القیت سری فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالی. فرمایا میرے دل میں رب نے خزانے رکھے ہیں راز کے، میرے دل میں اسرار کے خزانے رکھے ہیں. ایک سر کی تجلی اگر میں قبرستانوں پہ ڈال دوں، ایک لقام بقدرت المولا تعالی، قبرستانوں کے مردے کھڑے ہو جائیں. اگر ایک سر ڈال دوں، ایک کروڑ مرتبہ توبہ. تشبیہ تو نہیں دے سکتا لیکن سمجھنے کے لیے ایک بعد مرتبہ ناقص بھی ہوں تو مثالوں کا سہارا لینا ہی پڑتا ہے. رب نے مسئلہ بتانے کو مچھروں کی مثال بھی قرآن شریف میں فرمائی ہے، ٹڈی کی مثال جی ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت جی. اور اللہ تعالیٰ مچھر کا ذکر بھی قرآن شریف میں فرماتا، اسی سے کافر بیگ لا اللہ کی کلام ہے، کہیں ٹڈی کہیں مچھر. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ تبارک و تعالی نہیں رکتا حق بیان کرنے کے لیے مثال دینے سے، چاہے ٹڈی کی مثال ہو چاہے مچھر کی مثال ہو. تو میں بھی مثال دیتا ہوں، مجھے کیا، میں اس تتبع میں منڈی میں رہتا ہوں، میرے منڈی والے دوستوں کی بڑی بڑی دکانیں ہیں، یعنی وہ کسے کھاد. میں ویسے حیران ہوتا ہوں، امید ہے کہ آپ میری مشکل حل کریں گے. بھیا اپنا ٹونے بند کرو، پہلی فرصت میں آپ بیٹھ جاتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو گیٹ کے اندر داخل ہونے سے پہلے موبائل کو بند کر دیا کرو. اگر آپ نہیں بند کر سکتے تو آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پیچھے رابطہ ہے. اے اللہ والو، جس کے دربار میں ہر رابطہ اسے قائم کرو، پیچھے سے کیا رابطہ کرتے ہو؟ کیا یہ کل کی بات ہے؟ جب یہ نہیں چلے تھے تو آپ اس وقت مسجد میں نہیں آتے تھے. اس کو بند کیا کرو. اول تو لاؤ نہیں، لاؤ تو اس کو بند کرو. آپ نے مجھے ڈسٹرب کیا ہے، تمہیں خدا پوچھے گا. آپ کو نہیں پتا میرے طبیعت پر کیا ناگواری ہوتی ہے. منڈی میں بڑی بڑی دکانیں ہیں، کھاد کی چٹے چٹے دانے ایسے ہی ہے نا، میں نے دیکھے ہیں بکھرے ہوئے. ورنہ الحمدللہ میرے پاس تو ایک گز بار بھی زمین نہیں. میں زمین کو کیا کروں، میں ساری مسجد کا خادم ہوں. اتنی بڑا زمین کا ٹکڑا رب نے مجھ فقیر کو عطا کیا کہ یہاں میرے دین کی خدمت کرو، حسن رسول کی اشاعت کرو. مجھے بات سے نہیں چاہیے، قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ لفاظی نہیں، مبالغہ نہیں، کہہ کے بھی آیا ہوں، آپ کو بھی سناتا ہوں. بادشاہوں کی بادشاہیوں کے تخت، کسی ہفت کلیم کا تخت جو ہے مجھ فقیر کی نظر میں میری مسجد شریف کی چٹائی کے برابر نہیں ہے. یہ افضل ہے، کیونکہ ان تختوں پر بیٹھنے والوں کو تو ٹانگ کھینچ لیتے ہیں لوگ، اور ان قریب کھینچنے والی بھی ہے. اللہ کرے جلدی جنی چھیتی کوٹ پری بھی ہونا ہی چنگا ہے جی. لیکن الحمدللہ مسجد کی چٹائی، اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. مسجد کی چٹائی کو جو اس پہ آپ بیٹھے ہیں، لوگ آپ کو ادب سے ملتے ہیں. آپ تخت پہ تو نہیں بیٹھے نا، آپ کسی مسرت پہ، آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ اس چٹائی پر جہاں بیٹھ کر بندے کا خدا سے رابطہ بحوالہ مصطفیٰ ہوتا ہے. ہم رہتے ہیں اور
شاید ذکر پہلے بھی ہوا ہو تو نیور مائنڈ، کوئی حرج نہیں ہے دوبارہ بیان کرنے میں۔ زکریا علیہ السلام نے بیٹا مانگا رب سے، کہاں مانگا؟ مسجد میں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك لسميع الدعاء۔ جس مصلی پر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز پڑھتی ہیں، زکریا علیہ السلام اللہ کا رسول اس عبادت والی جگہ کے پاس کھڑے ہو کر عرض کرتا ہے مولا مجھے بیٹا عطا فرما۔ اللہ کا نبی ہے، معاذ اللہ عام کوئی نہیں، اللہ کا نبی ہے جو بھولوں کو رستہ دیتا ہے، جو جاہلوں کو معرفت کا سبق پڑھاتا ہے، جس کا ہر وقت رب سے رابطہ ہے۔ اب وہ مسجد میں دعا مانگتا ہے تو پتا چلا کہ یہ دعا، یہ مقام بڑا قبولیت کا مقام ہے۔ یا سیدھی کہوں یہ جگہ خدا سے بہت قریب ہے، یہ مسجد خدا سے بڑی، یہ ریجن جہاں بھی مسجد ہے، جو بھی اہل سنت کی مسجد ہے، خدا سے اب مشکل ہے کہنا ہے۔ میں آپ کی دکان کو تو نام لوں گا نہیں، آپ بے شک جو بھی کریں، نہ آپ کے پلازے کا نام، نہ آپ کے بازار کا نام، نہ آپ کے دفتر کا نام، نہ آپ کے ایم این اے ایم پی اے کے ہاؤس کا نام، نہ آپ کی نیشنل اسمبلی کے ہال کا نام، میں کسی پریزیڈنسی کا نام نہیں لیتا۔ بھاڑ میں جائیں، یہ جگہ خدا کے قریب ہے جہاں حضور کے منتے خدا کو سجدہ کرتے، یہ قریب ہے، یہ خدا کے قریب ہے، خدا کے قریب ہے جہاں اللہ والے اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں۔ اور سرکار فرماتے ہیں جب اللہ کا بندہ سجدے میں ہوتا ہے رب کے بہت ہی قریب ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو کہنا تو یہ چاہتا تھا کہ جب آپ کے ہاں منڈی میں کھاد بکتی ہے تو لوگ مہنگے داموں لے جاتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے ڈالا تو بیج جاتا ہے، تم یہ کیوں ڈالتے؟ یہ بیج ہے؟ کہتے نہیں، تو پھر کیوں ڈالتے ہو؟ کہتے جی اس لیے ڈالتے ہیں کہ زمین اپنے اندر کے خزانے زیادہ اگلتی ہے، اندر کے خزانے زیادہ اگلتی ہے، اندر کے خزانے کھاد کی وجہ سے زیادہ اگلتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ فرید پاک کے آستانے کی دہلیز سنبھال لو، یہ دل کی زمین سے راز زیادہ آئیں گے، زیادہ نکلیں گے، جی زیادہ نکلیں گے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے دل میں خدائی راز ہیں، اگر ایک سر ڈال دوں تو قبرستانوں کے مردے کھڑے ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حق فرید، حق فرید۔ اگر پاک عرب کھاد فیکٹری اس کی کھاد آپ کی زمین کے خزانے اوپر لا سکتی ہے تو غوث پاک کے دل میں جو رب نے راز رکھے ہیں، سید بادشاہ ایک نگاہ ڈالے تو مردے کھڑے کر دیتا ہے۔ اور آگے تو پھر شیطان پر حضرت نے اور قہر کیا، شیطان پر کیا؟ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ، اگر میں اپنا سر، اپنا راز آگ پہ ڈال دوں، آگ پہ ڈال دوں، پھر لخامدت جہنم بجھ جائے۔ جہنم، اور ساری دنیا جہنم سے ڈرتی ہے، قسم کھا کے کہتا ہوں جہنم غلامان مصطفیٰ سے ڈرتا ہے۔ یہ لفاظی نہیں ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے، حدیث شریف پڑھو ایمان تازہ ہوتا ہے۔
میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب میرے غلام اوپر سے گزریں گے نا پرسرات سے، نیچے جہنم، اوپر پرسرات، اوپر سے ولی گزر رہے ہیں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا تم میں سے ہر کسی کو وہاں سے گزرنا ہے. حضور فرماتے ہیں جب میرا بند غلام پرسرات سے گزرے گا جہنم دہائی دے اٹھے گا، کیا کہے گا؟ جز یا محمدی، جز یا مومنو، جز یا مومنو. او مصطفیٰ کریم کو ماننے والے جلدی کر، جلدی چلا جا، جلدی چلا جا. کیوں؟ ان نورک اطفاء اللہ بھی، تیرے اندر جو نبی پاک کی محبت کا نور ہے میری آگ کو بجھایا جا رہا ہے. اگر میں بجھ گیا تو ابو جہل کو سزا کیسے ملے گی؟ تو جلدی جا تاکہ میں ان کی خبر لے لوں. اول ما خلق اللہ نوری، میرے آقا اول بھی ہیں، حضور آخر بھی ہیں، میرے آقا ظاہر بھی ہیں. بس اب پوچھو کچھ نہیں، کیا عرض کروں؟ حضور اول بھی ہیں، حضور آخر بھی ہیں. فرمایا میں نبیوں میں ولادت میں، بعثت میں بعد میں ہوں، انبیاء میں بعثت میں، لیکن تخلیق نور کے حوالے سے میں پہلے ہوں. تخلیق نور کے حوالے سے میں پہلے، اور بعثت میں بعد. اور یہ بھی عجب اتفاق ہے، دنیا میں تشریف لانے میں میرے آقا سب سے بعد ہے اور قیامت میں اٹھنے میں سب سے پہلے ہے. یہ اج نواں ہی بندہ ہے کہ بار بہادر نو تھے جی. دنیا میں آنے میں انبیاء علیہ السلام میں سب سے، اور قیامت میں اٹھنے میں سب سے. آخر میں کیوں آئے؟ آخر میں کیوں آئے؟ بعد میں کیوں آئے؟ یہ کیوں؟ سرکار علیہ السلام سارے انبیاء کے بعد میں کیوں آئے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام آپ محبوب ہیں، رب نے آپ کو بعد میں بھیجا، حضور اس کی حکمت کیا ہے؟ فرما حکمت یہ ہے کہ ادھر میری بعثت ہو، ادھر میں تشریف لاؤں، نبوت کا دروازہ بند. اب کوئی نبی دنیا میں پیدا نہیں ہوگا تو پھر اس کے بعد قیامت ہی ہے، قیامت ہی ہے نا. تو مجھے آخر میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ یا رسول اللہ آپ کی امت کو زیادہ دیر قبروں میں نہ ٹھہرنا پڑے. یہ معراج کی رات حضور کی گفتگو ہی بارگاہ خداوندی میں، اس کا ناقل جلال الملت والدین جلال الدین سیوطی ہے. اس کو کوئی پڑھنا چاہے تو جناب عبدالر المنصور فی التفسیر بالمعصور اس کو پڑھو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے آپ کو اس لیے بھیجا آخر میں تاکہ آپ کی امت کو قبروں میں. آپ کو اپنے سکول کی زندگی کا ایک واقعہ سنا دوں. میں جب ان واقعات کو یاد کرتا ہوں تو مجھے اس مسند پہ بیٹھ کر بات کرنے کو بڑا کچھ میٹیریل مل جاتا ہے. میرے کئی کلاس فیلوز یا اس سکول میں پڑھنے والے بیٹھے ہیں. 268 میں پڑھا کرتا تھا اور علم میں بھی سب سے چھوٹا، قد میں بھی چھوٹا، قد میں چھوٹا تھا. اور جب میں میٹرک کا امتحان دینے کے لیے یہاں بورے والا آیا تو بھائی جان سیدی مولائی میرے محسن مربی والا مرتبہ صاحبزادہ حضرت مولانا الحاج سید محمد عبد الخالق شاہ صاحب دامت برکاتہم، ان سے دوسرے چھوکرے
आ भरा नूं तां घर छड्डिया, निक्के ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ आ गया। यकीन करो इहनूं तां घर छड्डिया। पता नहीं गल्ला मंडी वाले मैनू किवें रख लिया, मैं उदों भी निक्का ही सी। पर अल्लाह भला करे ये सादत मैनू मिलनी सी खिदमत दी। कसम खा के कहता हूं अहल जब भी नहीं था अब भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला के महबूब पाक की निगाह करम जी। कहना ये चाहता हूं कि मेरे दोस्तों परेड होती जी स्कूल में लेफ्ट राइट जी, तो कतार में सीधी कतार, तो पीटीआई साहब फरमाते चलो जब जब परेड कराते ना तो लेफ्ट राइट शुरू होती, चाप रास्ट लेफ्ट राइट होता, चलते और मुझे चूंकि मेरा कद छोटा था सबसे पीछे, वो आगे बाकी मैं सबसे पीछे। कभी सारे स्कूल की पीरियड होती थी मैं सबके पीछे, और चलते चलते जनाब अली काशन देते पीटीआई से अबाउट टर्न। अब मेरे जैसा छोटा आगे बाकी सारे पीछे, बाकी सारे पीछे, ये छोटा सा आगे। मेरे दोस्तों सैयद आलम अलैहिस्सलाम के इरशाद का कुछ यही माना नजर आता है कि मेरी उम्मत में खताकार सही गुनाहगार सही, लेकिन जब क़यामत आएगी और रब क़यामत में टर्निंग देगा कि आओ क़यामत में जो पहले हो चुके वो पीछे रहेंगे, मेरी उम्मत पहले आएगी। क्या पहले आएगी? पहले आएगी। मेरी उम्मत पहले आएगी, मेरी उम्मत पहले आएगी और उनसे पहले मैं उठूंगा। बेसत में सबसे बाद में, बास में सबसे पहले। बेसत और बास में डिफरेंस है। बेसत का माना है मबऊस होना और बास का माना है मज़ार शरीफ से उठना। फरमाया दुनिया में आने को मैं अंबिया के बाद हूं ताकि मेरी उम्मत भी बाद में आए और इनको ज्यादा देर कब्र में। उधर उम्मत हुई आई, उधर वक्त खत्म हुआ, अब किसी और नबी को देखने के लिए तो टाइम ही नहीं है। देयर इज नो एनी प्रॉफिट, खुदा के खजाने में कोई और नबी भेजने को है ही नहीं। एक गुले लाना, एक दुर्रे फमीन, एक जौहरे नायाब खुदा के खजाने में था जो संभाल के रखा था। गोया भेज के फरमा दिया दुनिया वालों अब किसी नबी की इंतजार ना करना, मेरे पास जो कुछ है मैं सब कुछ तुम्हें दे चुका हूं। सरकार के बाद खुदा के खजाने में कोई और नबी भेजने को है ही नहीं। सरकार आ गए, नबूवत का दरवाजा। सरकार आला हज़रत ने क्या प्यारा लिखा है, फरमाते हैं दुरूद शरीफ पढ़े। कुरान और सुन्नत से टर्निंग लेते हो मुझे जरा रुकना पड़ता है, समझ नहीं आती, शेर भूल जाता है, इस बात से जरा दुरूद शरीफ हो जाए तो ताकि याद आए। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़े। खत्म दौरे रिसालत के सलाम से पहले नबूवत पे लाखों दरूद। हज़रत ताला फरमाते फतह बाबे नबूवत पे रोशन दुरूद। फतह बाबे नबूवत पे, क्योंकि हुजूर फरमाते कौन तो नबी है, मैं नबी था
وآدم بین بین الماء والطین وآدم بین الروح والجسد وآدم لمنجدل فی طینتہ. تین حدیث شریف فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم علیہ السلام کا جسد پاک ترتیب تعمیر کی منزلیں طے کر رہا تھا. یعنی ریاست جسد خلیفہ اعظم رب ذوالجلال آدم علیہ السلام کے جسم پاک کی ریاست کی تعمیر ہو رہی تھی تو میں اس وقت نبوت کا تاج پہن کر جلوہ گر تھا. تو پھر مجھے کہنے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کو رب نے محبوب کو کھڑا کر کے سامنے پھر بڑھایا، محبوب یہ ہے آدم، یہ ہے آدم. حضور جو فرماتے ہیں آدم منجدل فی طینتہ، آدم بین الماء والطین، آدم بین الروح والجسد، ان کا جسم روح و جسد میں تھا، میں نبی تھا. گویا حضور دیکھ رہے ہیں، آدم پاک تخلیق کے مرتبے طے کر رہے ہیں. فتح باب نبوت پہ روشن درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت. اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں. اور میں کیا کروں، وقت نہیں اور علم بھی نہیں ہے. اب خدا ظاہر نہیں ہے، باطن ہے، لیکن وہ ظاہر بھی ہے. اور جو باطن ہے وہ ظاہر کیسے ہوا؟ جو باطن ہے وہ ظاہر کیسے ہوا؟ اور جو ظاہر ہے وہ باطن کیسے ہوا؟ جبریل کیا کہتے ہیں؟ یا اول ہو یا آخر ہو یا ظاہر ہو یا باطن. اور یہ مداری سارے میرے آقا کے جسم میں رب نے ظاہر کر دیے. کیسے ظاہر کر دیے؟ اگر ظاہر ہیں تو باطن کیسے ہیں؟ اگر ظاہر ہے تو اللہ ظاہر ہے تو باطن کیسے؟ اللہ ظاہر ہے تو باطن کیسے؟ اللہ باطن ہے تو ظاہر کیسے؟ دیکھ لو میرے مصطفیٰ کو، دیکھ لو میرے مصطفیٰ کو. کیوں؟ میں ظاہر ہوں، اگرچہ تمہیں نظر نہیں آتا، ذرا دل کی نظر سے دیکھنا، یہ جو تمہیں نظر آ رہی اسی میں میرا ہی تو جلوایا، اور کون ہے؟ میں ظاہر ہوں ان کے جلووں میں، اور میں باطن ہوں، میں باطن بھی ہوں، نون سے میں باطن بھی ہوں، وہ بھی ان کو دیکھو. کیوں؟ کیا تمہیں ان کی سمجھ آتی ہے؟ صدیق اکبر ایک دن ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا، عرض کی یا رسول اللہ رہے تو اکٹھے ہی ہیں، میرے آقا میں حضور کے ساتھ ہی رہا ہوں. صرف صدیق اکبر کی عمر شریف سرکار سے ظاہری عمر 2 سال 6 ماہ نہ 4 ماہ چند دن کم تھی، اور حضور کے یعنی یوں سمجھیے رفیق اعلیٰ میں جانے کے بعد اتنی ہی عمر گزار کر صدیق اکبر کا وصال ہو گیا. میرے آقا شروع سے میں ساتھ رہا. حضور عربی تو میں بھی بولتا ہوں، میرے آقا عرب تو میں بھی ہوں، عرب آپ بھی ہیں، عربی میں بھی بولتا ہوں لیکن آپ بھی بولتے ہیں. لیکن میرے آقا میں قربان جاؤں، ایسی عربی جو آپ بولتے ہیں یہ تو ہمارے گمان میں بھی نہیں. یہ ہے درجہ بطون. رہے اکٹھے، بیٹھے اکٹھے، چلے اکٹھے، رہے اکٹھے، لیکن بولی ابو بکر بولی عربی بولتے ہیں، لیکن میرے آقا کی عربی اور ہے، ابو بکر کی عربی اور ہے. عرض کی آقا یہ عربی آپ کا یہاں سے پڑھے ہے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا ادبنی ربی، ابو بکر میرے رب نے مجھے پڑھایا ہے.
اب پڑھایا کب ہے؟ رہے تو اکٹھے. کون سا مکتب ہے؟ کون سا سکول ہے؟ کون سا ادارہ ہے؟ کون سا انسٹیٹیوٹ ہے جہاں رب کریم نے محبوب کو پڑھایا؟ ابو بکر ساتھ رہے، لیکن حضور فرماتے ہیں ادبنی ربی، مجھے میرے رب نے تعلیم فرمائی. ابو بکر ساتھ ہیں، مانتے ہیں کہ ساتھ رہنے کے باوجود محبوب کی زندگی ایک ایسے پردے میں ہے جو ہمیں نظر ہی نہیں آتی ہے. اس کا ایک اور بھی رخ ہو جائے. حدیث شریف حضور نے روزہ رکھا، سرکار نے روزہ رکھا، آپ جیسا نہیں، وہ روزہ رکھا جو آپ ہی رکھ سکتے ہیں. صوم وصال روزہ رکھا، پھر کھولا ہی نہیں. کئی دن گزر گئے، صحابہ کرام حیران ہیں کہ حضور روزے سے ہیں تو روزہ تو افطار ہی نہیں فرمایا. فاروق اعظم نے پوچھا نہیں، بغیر پوچھے ہی انہوں نے بھی روزہ شروع کر دیا تاکہ یہ بھی سنت ادا ہو جائے. معلوم ہوتا ہے کہ فاروق اعظم ابھی تک اس نقطے پر نہیں پہنچ سکے کہ یہ فیصلہ کر دیتے یہ اور ہیں ہم اور. اپنے جیسا نہیں کہتے، لیکن حقیقت مصطفیٰ تک رسائی نہیں ہے، اس لیے روزہ شروع کر دیا، پوچھا نہیں. ایک دو دن تو گئے، چوتھے دن تیسرے دن تو فاروق اعظم کے پاؤں ڈگمگانے لگے پاؤں ڈگمگانے لگے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور کیا بات ہوگی؟ جانتے ہیں پھر پوچھتے ہیں، جانتے ہیں پھر بے مثل نے محبوب بھی بے مثل بنایا. وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے. یہاں صوفیاء فرماتے ہیں سایہ نہ ہونے کا ایک راز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوری کائنات جو نبی پاک علیہ السلام کی سنت پہ چل رہی ہے، ارے تمہیں تو محبوب کی حقیقت کا سایہ بھی نہ ملا. اگر یہ نہ بولتے تمہیں سنت بھی نہ ملتی. انہوں نے تو بول کر تمہیں سنت دے دی، ورنہ ان کا تو تم سایہ بھی نہیں دیکھ سکتے، سایہ بھی نہیں دیکھ سکتے. کیا بات ہو گئی؟ عرض کی رأیناک تباسل فباسلنا یا رسول اللہ، میرے آقا ہم نے دیکھا کہ آپ صوم وصال رکھتے ہیں، ایسا روزہ جو آپ چھوڑتے ہی نہیں. ہم نے بھی شروع کر دی تو سرکار نے فرمایا اللہ کے بندو تم نے روزہ تو شروع کر دیا، ایکم مثلی، تم میں میرے جیسا ہے کون؟ تم میں میرے جیسا ایک. دوسرا جملہ لستو کہیئتکم، میں تمہارے جیسا ہوں ہی نہیں. حالانکہ صحابہ کرام بیٹھے ہیں جو میرے آقا کی دعوت بھی کرتے تھے، کھانا پیش کرتے تھے، کھجوریں پیش کرتے تھے، پانی پیش کرتے تھے، جو ہو سکتا تھا پیش کرتے تھے. اور اس سے آگے چلوں تو میں عرض کروں حجرے مبارک حجروں میں 9 یا 11 ازواج طاہرات جلوہ گر ہیں جن کے ہاں میرے آقا آرام فرماتے ہیں. کسی ایک خاتون نے تو نہیں کہا میرے آقا. حضور فرماتے لستوں کا حیات کو میں تمہارے جیسا ہوں ہی نہیں. حالانکہ زندگی تو حضور کی ازدواجی بسر کرتے ہیں. اشارہ ہے سمجھ گیا، ٹھیک ہے، ورنہ سبق ہو گیا. زندگی تو ازدواجی بسر کرتے ہیں، کہیں دعوت ہے، کہیں پانی پیتے ہیں، کہیں کھانا کھاتے ہیں. میرے آقا کی اولاد مبارکہ بھی ہے. حضرت صاحبزادہ حضور حضرت محمد قاسم، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ طیبہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ طیبہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ طیبہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اولاد ہے یا نہیں سرکار کی؟ ہے نا؟ تو کسی عمر مومنین نے کہہ دیا ہوتا آقا زندگی تو ہم آپ کی لوگوں کی طرح ہے، آپ کہتے لس تو ہے، کہا ہے دیکھو میں تمہارے ایسا ہوں ہی نہیں. کہا کسی نے؟ پتا چلا ان کو اپنے جیسا کہنے والے پکے بے ایمان ہیں، ایمان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ان کا ایمان کے ساتھ. عمر ایکم مصری، میرے جیسا تم میں کون ہے؟ ایکم، تم میں میرے جیسا کوئی نہیں، میں تمہارے جیسا کوئی نہیں. اب یہ کھٹک رہ گئی کہ سرکار آپ روزہ کھولتے ہی نہیں ہیں، کھاتے پیتے کیا، جسم تو ہے، بطن اقدس اطہر بھی تو ہے نا، حلقوم میں مقدس بھی ہے، منہ مبارک بھی ہے، لیکن کیوں جرات کریں پوچھنے کی؟ انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس حلق سے کیا نکلتا ہے، اس زبان سے کیا نکلتا ہے. تو بولے تھوکڑے، محبوب بولے قرآن دار ہے. یہ وہی مبارک بطن اقدس ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کا. جب حضور حوائج ضروریہ کے لیے جاتے ہیں تو ام المومنین عائشہ فرماتی خدا کی قسم ہے حضور کے مستراح سے مہکیں آیا کرتی تھی، خوشبو کے حلے آتے تھے، خوشبو کے حلے آتے تھے. اللہ اکبر. جس بچے کے سر پہ میرے آقا ہاتھ پھیر دیتے وہ بچہ اپنے کلاس فیلوز تو نہیں، اپنے ہم جوڑیوں کے ساتھ کھیلتا تو وہ کہتے یار آج تو نے حضور کا دست کرم تو نہیں سر پہ پھیرا. کہتے ہاں. صبح صبح مدینہ علیہ کی مائیں بچوں کو بیٹی بیٹے جاؤ سرکار کی راہ میں کھڑے ہو جاؤ، جب حضور گزرے تو سلام کرنا، ہاتھ پھیریں گے بیٹے معطر ہو جاؤ گے، معطر ہو جاؤ گے. مائیں پیالے پانی کے دے کر بھیجتی، بیٹے جاؤ سرکار سے عرض کرنا میری طرف سے سلام دی اور عرض کرنا میرے آقا اس میں ہاتھ ڈال دیں، اس میں ہاتھ ڈال دیں. لو جی علاج ہو رہا ہے، پڑھ لکھے بیٹھے ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں مجھے کوئی ایک حکیم کا نام بتاؤ جو میرے آقا کے زمانے میں مدینہ شریف کے مریضوں کا علاج کرتا تھا. چلو ملاؤ ہاتھ. مدینہ علیہ میں کوئی طبیب ایسا ہو جو حضور کے صحابہ کرام کی بیماری کا علاج کرتا، کسی ڈاکٹر کا نام بتاؤ، کسی طبیب کا، کسی حکیم کا، کسی معالج کا، کسی مداوی کا. نہیں. اور وہاں کیا ضرورت ہے؟ یہ تو وہ حکیم انسانیت ہے، اشارہ کر دے تو بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. بہت عظیم لوگ ہیں بورے والا اور مضافات کے اہل سنت، روح پرور ایمان افروز جلوس دیکھ کر دنیا تسلیم کر گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں رب نے محبوب کی خوشیاں منانے کا آپ حکم عطا کیا. جی کیا یہ بندے کا انتظام ہے؟ کیا یہ انسانوں کا انتظام ہے؟ جی افراد کی اتنی کثرت ہے، لوگ کہتے ہیں بازار میں ہمیں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، فقیر شاہد ہے، فقیر گواہ ہے. جی ایسے ایسے یعنی پاؤں اکھڑتے جاتے ہیں جیسے جنابری بند تنگ موگے سے پانی زور سے نکلتا ہے. دوستوں کو پاؤں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی. یارو جب سے پاکستان بنا الحمدللہ آج ہے خدا کرے سلامت رہے، اور پاکستان کے بزرگ میرو ظالموں تمہاری سیاست نے تمہیں برباد کیا، رہتے برباد ہو جاؤ. یہ پاکستان تمہاری سیاست سے نہیں بچا ہوا، محمد عربی کے میلاد کے جلوس سے بچا ہوا. برکت ہے. جہاں تک نظر جاتی ہے
सारे ही सर नजर आते हैं। कसम खा के कहता हूं, मुझ फकीर ने तो इतना वाद ही लंबा नहीं किया था कि खूब डट के आओ, खूब सज के आओ, हाँ जी लोगों को भी लाओ। मैंने कहा था किसी को, सिर्फ यही कहा था कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सवेर को जुलूस होगा, यही कह सका। ये कहां से आ गए? कौन आया? इन्हें कौन लाया? इन्हें कौन लाया? अल्लाह फरमाता है ये बेईमान काफिर मेरा नूर बुझाना चाहते हैं और अल्लाह का इरादा मैं इसको आम करूं। ये खुदाई इंतजाम है। पूरा सिर बूरे वाला नहीं, पूरे पाकिस्तान में जहां जहां मुझे इन दिनों जाने का वक्त मिला है, कसमें खा के लोग कहते हैं ऐसा अजीम जुलूस आज तक हमने अपनी उम्र में नहीं देखा। जिस शहर का नाम कहते हैं हमारे शहर में बेमिसाल, हमारे शहर में बेमिसाल, हमारे शहर में बेमिसाल। और मेरे दोस्तों ये सब खुदाई इंतजाम है। पाकिस्तान हुजूर के नाम का सदका बचा हुआ है। पाकिस्तान हुजूर के नाम की बरकत से बचा हुआ है। पाकिस्तान हुजूर की आमद की खुशियों की बरकत से बचा हुआ है। वरना लुटेरों ने लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जालिमों ने लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खुदा इनको गारद करे। ये अगर मादल्ला बात इन पे होती तो नसीबे दुश्मन हम कट मरे होते, मर गए होते, लेकिन ये मरेंगे मुस्तफा के गुलाम हमेशा जिएंगे। हमेशा अभी तक मुझे किसी दोस्त ने आके बूरे वाला से, ना गल्ला मंडी से, ना अहबाब, किसी ने नहीं कहा कि मैंने जी खूब इंतजाम किया, मैंने जी ऐसा इंतजाम किया। नहीं, सब खुश हैं कि हमसे जो हो सका ये सब रब्बे दुल जलाल का इंतखाब है। तो आपको ईद मिलाद पाक के जश्न की खिदमत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारी बख्शिश का जरिया फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।